بسم اللہ الرحمن الرحیم. مائی ڈیئر ویل وشر، آج کا میرا ٹاپک نہ ہی سیاست ہے نہ ہی پی پی ایس سی ہے، بلکہ میرا ٹاپک انسان اور انسان کی عظمت کی پہچان ہے. خود آگاہی کا پروسیس ہے جسے سمجھنا اور پھر اس پہ عمل کرنا ضروری ہے. ہم دنیا میں آ گئے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو ٹائٹل ہمیں دیا، اگر آپ غور کریں تو یہ ہماری سب سے بڑی پہچان ہے. وہ ٹائٹل کیا ہے کہ وی آر کراؤن آف دا کریشن. ہم اشرف المخلوقات ہیں. تو جب ہم اشرف المخلوقات کا ٹائٹل سنبھالتے ہیں تو ہمارے علم میں ہونا چاہیے. محنت اس کے لیے ضروری ہے. کامیابی کے لیے ڈٹرمنیشن اور کمٹمنٹ ضروری ہے. یہ تمام عوامل سامنے آ جاتے ہیں اگر ہم ریئلائز کر لیں کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں. پرابلم یہاں ہوتی ہے کہ ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں، لیکن اس ٹائٹل کی عزت رکھنے کے لیے، اس کو اڈاپٹ کرنے کے لیے اور اس کے مطابق بننے کے لیے ہم کوشش اور ہمت نہیں کرتے اور ہم کہیں راستے میں ہی رہ جاتے ہیں. محنت بہت ضروری ہے، لیکن محنت، کوشش تبھی فائدہ مند ہوگی اگر اس ٹائٹل کی بھی پہچان ہو اور ہمیں اپنی بھی پہچان ہو کہ ہم کیا ہیں. اس پہچان کے لیے کمٹمنٹ یا عشق کا سفر ضروری ہے. عشق میں انسان دیوانگی کی حد تک منزل کو پانے کی کوشش کرتا ہے، اور جب یہ کوشش کرتا ہے تو وہ دنیا کا بہت عظیم انسان بن جاتا ہے. ہمارے عظیم شاعر مشرق علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہر شاہی. کہ جب ہمیں اپنی پہچان ہو جاتی ہے تو غلام نہیں رہتا، بلکہ وہ شہنشاہ بن جاتا ہے. اور اے طائر لاہوتی، اس رزق سے بہت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. ہماری یہ کوشش، ہماری یہ پرواز ان تعلیمات کے مطابق ہونی چاہیے جس کا قرآن پاک میں حکم ہوا ہے. اگر ہم ان تعلیمات پر عمل نہیں کریں گے اور ہماری پرواز جو ہے کبھی بھی بلند نہیں ہوگی، بلکہ ہماری پرواز میں بھی کوتاہیاں پیدا ہو جائے گی اور ہم اوپر جانے کے بجائے ہم نیچے آئیں گے. تو یہ قرآن پاک میں ہے، اور جو علامہ اقبال کا کلام ہے وہ قرآن پاک کی تفسیر ہے. یہ تو معاملہ ہو گیا ایک مسلمان کی حیثیت سے کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں اور ہماری پرواز ہر حال میں بلند ہونے چاہیے. لیکن ایک اور معاملہ یہ ہے کہ ہماری جو روزمرہ کی زندگی میں پہچان، اس کی بیس تو یہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو مخصوص نعمتوں اور خوبیوں سے نوازا ہے. ہمیں اس پہ نظر رکھنا چاہیے. مائی ڈیئر ویل وشر، شیر اور شارک دونوں شکاری ہے، لیکن شیر جنگل کا شکاری ہے
جبکہ شارک سمندر کی شکاری ہے۔ تو دونوں ہی شکاری ہیں لیکن دونوں کی صلاحیتیں مختلف ہیں۔ اسی طرح ہر انسان میں صلاحیتیں مختلف ہیں، اسے اپنی پہچان کرنی چاہیے اور پہچان کے بعد اسے اپنی دوڑ جو ہے اس رفتار سے مکمل کرنی چاہیے جو اس کی اپنی رفتار ہے۔ اپنی دوڑ میں دوسروں کے لیے حسد نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کوئی اور کسی فیلڈ میں آپ سے آگے بڑھ رہا ہے تو خود کو کمتر نہ سمجھے۔ آپ اپنی صلاحیتوں کو پروئے کار لاتے ہوئے کامیابی کا سفر طے کریں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے ذہن میں اس کی صلاحیتوں میں ورائٹی رکھی ہے۔ ہر انسان کو نہ ڈاکٹر بننا ہوتا ہے، نہ انجینئر بننا ہوتا ہے، نہ ہی عالم بننا ہوتا ہے، نہ ہی ٹیچر بننا ہوتا ہے، نہ ہی پولیٹیشین بننا ہوتا ہے، نہ ہی کوئی کاروباری شخصیت بننا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو خوبیاں رکھی ہے ہمیں اس کے مطابق سفر مکمل کرنا چاہیے۔ اگر کوئی کسی فیلڈ میں ہم سے بہت آگے ہے تو ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں مخصوص صلاحیتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی منزل کا تعین کرنا چاہیے۔ ہماری منزل کا اینگل وہی ہوگا جو قرآن پاک نے فرمایا ہے، لیکن یہ اینگل بدلتے ہیں۔ سب بھی اچھائی کی طرف جاتے ہیں، سب بھی منزل کو پانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن چونکہ صلاحیتیں مختلف ہیں اس لیے ان کا تجربہ، ان کی دوڑ بھی مختلف ہوتی ہے۔ تو ہمیں کسی کو اس بنیاد پر نفرت کا نشانہ نہیں بنانا، حسد کا نشانہ نہیں بنانا کہ وہ ہم سے بہت آگے نکل گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جو صلاحیت دی اس کے مطابق وہ آگے نکل گیا۔ تو آپ اپنی صلاحیتوں کو محدود نہ کریں، آپ اپنی منزل کی طرف بڑھیں۔ سب سے پہلے اپنی پہچان کریں کہ آپ کیا ہے۔ پہچان کے بعد اپنا جو آپ کا رد عمل ایکشن ہے وہ اسی سمت میں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کسی اور مقصد کے لیے پیدا کیا ہوتا ہے لیکن وہ کسی اور کوشش میں لگا رہتا ہے۔ آج میں نے اتنا ہی کہنا تھا کہ اپنی پہچان رکھیں اور اپنی پہچان کے بعد ہمت کریں، دوڑ لگائیں، تو انشاءاللہ اپنی مخصوص صلاحیتوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اپنی منزل حاصل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سچائی پر اور اس حقیقت پر عمل کرنے کی توفیق فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔